کہ اگر ایرانی ڈیلیگیشن نہیں آتا اسلام آباد میں، پھر یہ جو امن کا معاملہ ہے، جو سیز فائر ہے، اور اس کے بعد جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ ایگریمنٹ ہے، وہ سب برباد ہو کے ہم جنگ کی طرف ہی نکلیں گے۔ تو جنگ کا کیا حل نکلے گا؟ جنگ کب تک چلے گی؟ کیا جنگ کا سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرا اپنے تجزیے میں، چاہے آپ 40 دن لڑیں یا 40 سال لڑیں، اینڈ آف دا ڈے آپ نے مذاکرات ہی کرنی ہوتی ہے۔ ہوں ہوں، تو بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تو وہ امریکہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بذات خود تو اس معاہدے میں اور اس میں نہیں شامل ہو رہا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اسرائیل تو کل کو پھر اٹیک کر سکتا ہے، وہ تو پھر اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور آپ کے سامعین کو بھی، اگر آج امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹے، اسرائیل 2 دن میں ختم ہوگا۔ اسرائیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے ایران کو تباہ کرے، بلکہ اگر امریکہ ان کے ساتھ نہیں دیتا ہے، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، ایران کے 500 بیلسٹک میزائل اسرائیل کے اوپر گرے تو یہ غزہ سے بدتر صورتحال کا شکار ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں کر رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ مل کے کر رہا ہے۔ ایران کو پتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اپر ہینڈ ہے اسرائیل کے اوپر، اگر ٹرمپ کہتا ہے تو یہ مانتا ہے، جیسا کہ ٹرمپ نے کہا اور اس نے مان بھی لیا۔ تو اس لیے ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے، لبنان اور حزب اللہ تو ایران کی حمایت میں اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا، ویسے تو یہ کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن اگر آپ اس کو لگام نہیں دے سکتے تو پھر ہم لگام دیں گے۔ لیکن جب ہم لگام دیں گے اسرائیل کو، پھر آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، پھر امریکہ خاموشی کی جگہ وہ بھی اٹیک کرے گا ایران کے اوپر۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سمپل معاہدہ ہے، بہت ہی سمپل بات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی سکے کے 2 روپ ہیں، آپ ان کو الگ نہ سمجھیں۔ یہ اوپر جاتا ہے تو کوئی روپ لے کے آتا ہے، نیچے آتا ہے تو دوسرا روپ اس کا ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو آپ ڈفرینشیٹ نہ کریں۔ اگر ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو سمجھاؤ، اس کا مطلب یہ آپ خود سمجھ لو اور اسرائیل کو کہو کہ لبنان میں بھی جنگ بندی کرے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دو بہت ڈفرینٹ نیشنز ہو، یہ ایک ہی بات ہے، یہ کوآرڈینیشن کیے بغیر نہ یہ اٹیک کرتے ہیں یا نہ یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، اس تمام میں چائنا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ چائنا کتنا ایران کا ساتھ دے رہا ہے؟ اور رشیا بھی ساتھ ساتھ ایرا- بہت ساری ہم نے چ- سنی ہے کہ انٹیلیجنس جو رشیا نے بہت ساری انٹیلیجنس شیئر کی تھی ایران کے ساتھ۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو اس جنگ کی صورتحال میں سب منع کریں گے اور سب یہی کہیں گے کہ ہم نے کوئی مدد نہیں کی ایران کی۔ اور یہ ایک یوزول بات بھی ہے، اسٹریٹجک وارفیئر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے ممالک اس میں اگر انوالو ہوتے بھی ہیں تو یہ بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ یہی دیکھ لیں کہ ایران جو تیل ابھی بیچ رہا ہے، یہ کس کو بیچ رہا ہے؟ چائنا۔ اگر انڈیا نے ابھی پیمنٹ کر کے 7 سال کے بعد ایران سے تیل خرید رہا ہے تو یہ پیسے کہاں پہ دے رہا ہے؟ ایران تو پیسہ نہیں دے سکتا سینکشنز کی وجہ سے، تو یہ یوان کی شکل میں چائنا کو پے کر رہا ہے۔ میرا خیال یہ سب سے بڑا، یہ یہ ایران کے لیے اس صورتحال میں بہت سب سے بڑا ہیلپ یہی ہے کہ کوئی ان کا پیسہ لے لے اور ان کے ساتھ لین دین کرے، ان کا تیل خرید کے ان کو جو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرے۔ اسی طرح رشیا کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، لیکن ان دونوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ رشیا اور چائنا کے موقف اسلامی ممالک اور ایران کے ساتھ بہت ڈفرینٹ ہے۔ وہ خاموشی سے تماشا بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے فیور میں جا رہا ہے یہ جنگ، اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاں جہاں ان کو لگے کہ اب ایران کی مدد کرتے ہوئے ہم اسرائیل اور امریکہ کو، اسپیشلی امریکہ کو کمزور بنا سکتے ہیں، وہ کریں گے لیکن بتائیں گے نہیں۔ اس لیے یہ میرا خیال ایران کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن کھلے عام نہیں بتائیں گے۔ اچھا سر، دوسری جانب جو ہمارا بھی پڑوسی ہے انڈیا، اس کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں، لیکن ہم نے دیکھا جب یہ جنگ شروع ہوئی، جو ایرانی بحری بیڑا تھا جو انڈیا میں جسے کہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ایک جو ان کے ایک آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ جو بحری مشقیں ہوتی ہیں وہ کرنے گیا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کو امریکن نیوی نے اڑا دیا تھا، مطلب کہ ادھر بہت سارے ایرانی ہمارے جو بھائی ہیں وہ شہید ہوئے تھے اس میں۔ تو اس سے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو آپ اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں، جہاں کہ آپ نے دیکھا ماضی میں آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے لیکن اس سارے میں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ملک اسپیشلی جب یہ انڈیپینڈنٹ ملک ہوتا ہے، اس کا فارن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹلی اپنے
نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بنتا ہے. اسرائیل اور امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی جو ریلیشنز ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہے. ایران کا انڈیا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ کوئی بھی گہری تعلقات دلی تعلقات نہیں ہے، یہ ایک بالکل لین دین کا معاملہ ہے. چائنا اور انڈیا سب سے زیادہ تیل کنزیوم کرتے ہیں اس ریجن میں. ظاہر ہے سب سے بڑے گاہک ہی یہی ہوں گے. تو جب آپ کے پاس سب سے بڑا گاہک ہے آپ کے اور اس کے ساتھ ایک کمرشل تعلقات تو بنتے ہیں. آپ نے تیل بیچنی ہے، اس نے تیل خریدنی ہے، تو لین دین ہوتی ہے. اگر آپ اس لین دین کو یہ کہیں کہ بہت اچھے تعلقات ہیں تو یہ اکنامکلی بہترین تعلقات ہیں، لیکن یہ سرفیس لیول پہ ہے. ڈیپ لیول پہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے جس کے اوپر ڈیپس یا اسٹریٹجک ڈیپس رکھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں ابھی بھی یہ کچھ دن پہلے جب انڈین کے تیل کی جو کشتیاں تھیں وہ گزارنا چاہ رہے تھے تو ایران نے سب سے پہلے ان سے پیسہ بھی وصول کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی دو شپس جسے ہم شیڈو فلیٹس کہتے ہیں، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اپنے الارمز آف کر کے رڈار آف کر کے یہ تیل لے کے جاتے ہیں. اس طرح کی دو کشتیاں امریکہ کے کہنے پہ پھنسے ہوئے تھے انڈیا میں. تو جب ان کا شپ گزرنا تھا اپنا ہرمز نے، ایران نے کہا وہ ہمارا دو شپ آپ آزاد کرو پہلے، اس کے بعد ہم آپ کے شپ کو پیسے بھی لے کے آزاد کریں گے، فارغ کریں گے یہاں سے. یہ ایک بہت ہی پروفیٹیبل لین دین ہے ایران اور انڈیا کے درمیان. لیکن جب پاکستان کا شپ گزرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسٹریٹجک ڈیپس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، اور پاکستان اور ایران کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، نہ کوئی پری کنڈیشنز رکھی گئی امریکہ کے لیے. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر آپ اپنا شپ گزارنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا جو تقریباً 13 سال سے گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے اس کو پہلے سیٹ کرو، یا اس کے پیسے دے دو ہمیں، یا آپ گیس خرید لو. لیکن یہ کبھی نہیں کہا ایران نے. انڈیا کے حوالے سے لاسٹ بات بتا دوں، انڈیا ہو، چائنا ہو، کوئی اور ملک ہو، ایران کی اسٹریٹجی پاکستان کے ساتھ کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایرانیوں کے دل میں بہت عزیز ہے. باقی ممالک ایران لین دین کرے گا، اگر پروفٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ تعلقات رکھے گا، پروفٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ ختم کر سکتا ہے. بالکل بالکل ناظرین، بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے لاسٹ میں بتائی ہے کہ کسی بھی ملک کا لین دین ہو سکتا ہے ان کو. اور جو لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ جس طرح انہوں کے جو چھوٹی دو بوٹ تھی ان کو پکڑا ہوا تھا، اس کو کس طرح لین دین کیا تھا بھارت کے ساتھ. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ایران اور پاکستان کی وہ بڑی زبردست ہے، اور اس کے لیے ہی ایران پاکستان کے جتنے بھی بحری جہاز ہوتے ہیں ان کو گزرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں. تو ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند بھی آئے گی. اور فی الحال کے لیے عمر قذافی کو اور باقری صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.